لاہور پریس کلب میں آل پاکستان انجمن تاجران کے مرکزی سیکرٹری جنرل نعیم میر کی پری بجٹ پریس کانفرنس۔ تفصیلات کے مطابق آل پاکستان انجمن تاجران مرکزی سیکرٹری جنرل نعیم میر نے دیگر تاجر رہنما سہیل محمود بٹ، میاں وقار، ملک خالد، رضوان بٹ، ملک فاروق حفیظ، شیخ عرفان اقبال، گلریز خٹک، آصف خان، خواجہ ندیم، شیخ ارشد، شاہد نذیر، چودھری اعجاز، علی نصرت بٹ، آغا عدنان، ذوالفقار بھٹی اور عبد الودود الوی کے ہمراہ لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ٹیکس نیٹ میں اضافہ نہ ہونے کی بنیادی وجہ ٹیکسیشن کا پیچیدہ نظام ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تاجر ٹیکس دینا چاہتے ہیں لیکن رائج الوقت نظام بڑی رکاوٹ ہے۔ ایسی ڈاکومنٹیشن جس پر ٹیکس وکیل اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پورے نہیں اتر سکتے، ہم کیسے پورا اتریں؟ ڈاکومنٹیشن کی آڑ میں رشوت اور کرپشن کا چکر چلایا جاتا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ایف بی آر کا کوئی نوٹس رشوت کے بغیر کلیئر نہیں ہو سکتا۔ ہمارے تعاون سے 7,000 ارب روپے کا ریونیو کلیکشن کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے اگر ایف بی آر ہمارے ساتھ زبانی اور تحریری معاہدوں پر عمل کرے۔ ٹیکس نیٹ کی وسعت کے لیے ہم نے ہمیشہ اپنے آپ کو پیش کیا اور ایف بی آر نے ہمیشہ وعدہ خلافی کی۔ نعیم میر نے کہا کہ تحریری معاہدے کے باوجود اردو کا آسان اور سادہ ٹیکس ریٹرن فارم نہ بن سکا۔ ریٹرن اوور ٹیکس کی ظالمانہ شرح کم نہ کی گئی۔ تاجر رہنما کا کہنا تھا کہ ایف بی آر فائلر اور نان فائلر کا چکر چلا کر ڈنگ ٹپاؤ پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ نعیم میر نے استفسار کیا کہ کہاں ہیں وہ ایف بی آر میں اصلاحات جن کا وعدہ کپتان نے کیا تھا۔ لاک ڈاؤن نے تاجروں کو برباد کر دیا، اب ایف بی آر لوٹ مار شروع کرے گا۔ نعیم میر نے یاد کروایا کہ ہر سطح پر تاجروں اور ایف بی آر کی مشترکہ کوارڈینیشن کمیٹیاں بنانے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ وعدہ بھی جھوٹ اور فراڈ کے سوا کچھ نہ نکلا۔ معیشت کی بہتری کے ڈھول پیٹے جا رہے ہیں، معیشت بہتر ہے تو ہمارا حق بھی دیا جائے، چھوٹے تاجروں اور اسمال انڈسٹری کو ریلیف پیکج دیا جائے، شخصی ضمانت پر بلا سود قرضے اور بجلی کے کمرشل بلوں پر چھوٹ دی جائے۔ نعیم میر اور دیگر تاجروں کا مزید کہنا تھا، شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آل پاکستان انجمن تاجران، ہمارے ساتھ قومی تاجر اتحاد اور اشرف بھٹی گروپ اور دیگر لاہور کی تمام بڑی چھوٹی مارکیٹوں کے قائدین تشریف فرما ہیں، اور یہ آج کی جو پریس کانفرنس ہے یہ پری بجٹ وفاقی بجٹ جو آنے والا ہے اس حوالے سے ہے۔ یہ پری بجٹ پریس کانفرنس ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ٹیکس نیٹ میں اضافہ نہ ہونے کی بنیادی وجہ ٹیکسیشن کا پیچیدہ نظام ہے۔ ہمیں بتایا جائے کہ چھوٹا تاجر ایسی ڈاکومنٹیشن پر کیسے پورا اتر سکتا ہے۔ یہ ڈاکومنٹیشن نہیں ہے بلکہ ڈاکومنٹیشن کی آڑ میں رشوت اور کرپشن کا بازار گرم کیا جا رہا ہے۔ ایف بی آر کا کوئی ایک نوٹس رشوت کے بغیر کلیئر نہیں ہوتا، کوئی ایک نوٹس۔ وزیر خزانہ فرماتے ہیں کہ 7,000 ارب روپے کا ریونیو اکٹھا کیا جائے گا، بہت اچھی بات ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو، لیکن یہ تب ممکن ہے کہ ہمارے ساتھ جو زبانی اور تحریری معاہدے کیے گئے ہیں ان معاہدوں پر عمل درآمد ہو اور ایف بی آر اس کی پاسداری کرے۔ ٹیکس نیٹ کی وسعت کے لیے ہم نے ہمیشہ ریاست کے ساتھ تعاون کیا ہے، یہ ہم تاجروں کی تاریخ گواہ ہے۔ آپ کو تحریری معاہدہ جو ایف بی آر کے ساتھ ہوا اس کی کاپی بھی فراہم کر دی گئی ہے۔ آپ خود اس معاہدے کو پڑھ لیں کہ آج تک نہ اردو میں آسان اور سادہ ٹیکس ریٹرن فارم آیا ہے، ٹرن اوور ٹیکس کی ظالمانہ شرح جو 1.5% ہے وہ آج بھی برقرار ہے۔ ہمیں ود ہولڈنگ ایجنٹ بنایا گیا ہے، اور ود ہولڈنگ ایجنٹ بننے کا مطلب ایف بی آر کا منشی بننا ہے، اور وہ بھی بغیر تنخواہ کے۔
تو یہ ظلم اب اگر مزید بڑھا تو یہ ہمارے صبر کا امتحان ہوگا. ہم کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسا سلسلہ نہیں کرنا چاہتے جس سے کہ ہمارے اوپر آپ FIRیں درج کریں اور ہمیں ملک دشمن قرار دیں. ہم ملک دوست تاجر ہیں, ہم اس ملک کے برابر میں شریک ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے, امن امان قائم ہو, لیکن خدا را چھوٹے تاجروں کا خیال کریں. اور آنے والے بجٹ میں اگر ہمیں ریلیف نہ ملا تو پھر آپ ہم پہ کوئی گلہ نہ کریں. اللہ کے فضل سے ہم یونائٹ ہیں اور سڑکوں پہ بھی آنے کے لیے تیار ہیں, FBR میں بھی آنے کے لیے تیار ہیں. ہر وہ فورم ہم استعمال کریں گے جہاں سے ہمیں ریلیف ملنے کا توقع ہوگی. جتنے بھی مطالبات حکومت وقت کے سامنے پیش کیے ہیں, میں بحیثیت چیئرمین لاہور اس کی تائید و حمایت کرتا ہوں. اور دو چیزیں میں کہوں گا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ تاجر یا عوام ٹیکس نہیں دیتی, میں اپنے تجربے کے روح سے کہوں گا, تمام میرے تاجر بھائی بیٹھے ہیں, آپ بھی اسی طبقے سے ہیں کہ چاہے کوئی ملازم ہو, چاہے تاجر ہو, چاہے کوئی دکاندار ہو, چاہے ریڑھی والا ہو, وہ ایک دن میں 36 سے زیادہ بالواسطہ ٹیکسز ادا کرتا ہے. وہ ٹیکس کدھر جاتا ہے؟ دوسری بات جو نعیم میر صاحب نے کہی ہے, اگر شرح نمو ہماری 4% تک چلی گئی ہے, کہ وہ چھوٹا تاجر جو کہ میں پچھلے سال میں دیکھا ہے کہ بیچارے اپنے روزگار سے دستبردار ہو گیا ہے, مقروض ہو گیا ہے, مانگنے پہ آ رہا ہے. حکومت وقت جو کہ ریاست مدینہ بنانے کا دعویٰ کرتی ہے, اس کو چاہیے کہ اس کی مدد کریں, اس کو کاروبار کو سنبھالا دے. پچھلے 10 دن کا لاک ڈاؤن اور 1 مہینے میں 8 چھٹیاں, کون سا ملک ہے جو ترقی کرے گا؟ میں اس پلیٹ فارم سے یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ ہفتے کی چھٹی بھی ختم کی جائے, بلکہ اتوار کو بھی لوگوں کو کام کرنے دیا جائے, پھر ہی یہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے. نہیں تو یہ خالی زبانی اعداد و شمار کا گورکھ دھندا, اعداد و شمار کی جادوگری تو پچھلے 40 سال سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں, سنتے آ رہے ہیں. جب تک عملاً کوئی چیز سامنے نہیں آئے گی اس وقت تک کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں یا تنزلی کی طرف. ہمارے لیڈر نعیم میر صاحب نے جو اپنے مطالبات پیش کیے ہیں, یہ مطالبات پورے لاہور اور پورے پاکستان کی تاجر برادری کی جانب سے ہیں. ہم نعیم میر صاحب کے شانہ بہ شانہ کھڑے ہیں, اور 1.5 سال ہو چکا کرونا کو, اور 1.5 سال میں جو میڈیم اور چھوٹا دکاندار ہے وہ پس چکا ہے, اور اس قدر پس چکا ہے کہ اب اس کے پاس نہ تو اپنے ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے کچھ رقم ہے اور نہ ہی اپنی فیملی کے لیے. تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس بجٹ میں چھوٹے اور درمیانے جو تاجر ہیں ان کو خاص مد نظر رکھا جائے. یہ حکومت آپ کے اعداد و شمار کے جادوگر کہہ رہے ہیں کہ جی معیشت ترقی کر رہی ہے, اور آپ یہ دیکھیں کہ 35 لاکھ لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہو گئے ہیں. یعنی کہ ثمرات, جس طرح نعیم میر صاحب نے کہا کہ صرف میکرو لیول پہ ثمرات اس کے اوپر جا رہے ہیں, اور تاجروں کا بری طرح سے استحصال ہو رہا ہے. اور ہمیشہ پچھلے سال کی طرح بھی عوام دوست بجٹ کا نعرہ لگا کر تاجروں کی جو ہے وہ جیب پہ ڈاکہ ڈالا گیا. تو اس وقت یہ صورتحال ہے کہ اگر اب آپ تاجروں کی جیب پر ڈاکہ ڈالیں گے تو ہمارے پاس وہ سخت نہیں ہے. جب آپ اس وقت اگر ہم تاجروں کے پیٹ پہ لات ماریں گے تو ان کے ہاتھ آپ کے گریبان تک آئیں گے. اپوزیشن کے ساتھ آپ نے حکومت کے اندر آپ کے جو حکومتی نمائندے ہیں ان میں بھی اپوزیشن کھڑی ہو گئی. پھر آپ کے نمائندے جب عوام میں جاتے ہیں تو ان پہ سیاہی پھینکی جاتی ہے. تو آپ یہ تاجروں کے ساتھ کنسنسس کریں. آپ کی سب سے بڑی پرابلم ہی یہ ہے کہ آپ آن بورڈ نہیں لیتے. جو تاجروں کے نمائندے ہیں, جو مین تاجر رہنما ہیں, آپ پالیسی میکنگ میں ان کو ساتھ دے کر نہیں چلتے. پتہ نہیں آپ کو کس چیز کا زوم ہے اور کیا فرعونیت ہے کہ جس کی وجہ سے آپ تاجر طبقے کا استحصال کر رہے ہیں. تو آپ خدارہ ہوش کے ناخن لیں, وہ کام کریں کہ جب آپ تاجروں کو خوش کریں, آپ کے نمائندے عوام میں جائیں تو ان کے اوپر گلپاشی کی جائے. ٹرن اوور ٹیکس کو 0.25% کی شرح پر لایا جائے. دکان کے رقبے کے بجائے کاروبار کے حجم کے مطابق سیلز ٹیکس میں رجسٹرڈ کیا جائے. دوہری تحری ڈاکومنٹیشن کو ختم کیا جائے. ٹیکس آمدن کی چھوٹ 12 لاکھ روپے سالانہ کی جائے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ بجلی کے کمرشل یونٹ کی قیمت میں 50% کمی کی جائے. خوراک کی اشیاء کی قیمتیں دسترس سے باہر ہیں. کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کا پلان بنایا جائے. کھانے پینے کی اشیاء گزشتہ 10 سال کی بلند ترین سطح پر آ چکی ہیں. نعیم میر نے واضح کیا کہ بجٹ میں تحفظات دور نہ ہوئے تو حکومت تاجروں کے غیظ و غضب
کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ امارہ خان، لاہور 24 نیوز، لاہور۔